امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اہل سنت کے امام ہے، ان کا احترام، ان سے محبت انتہائی ضروری ہے. ان کی ادنیٰ سی گستاخی اہل سنت اہل الحدیث اس کا تصور بھی نہیں کرتے. یہ عقیدہ ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ان 4 ائمہ میں سے ہیں جن کا بہت بڑا مقام ہے. حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فقہا میں انتہائی اعلیٰ عرفہ مقام رکھتے ہیں، اور جو شخص ان کی شان میں کسی قسم کی تنقید کرتا ہے، میرا عقیدہ یہ ہے کہ وہ اہل حدیث تو بڑی بات ہے، مسلمان بھی نہیں ہے. چاروں امام حق پر تھے، یہ ہم مانتے ہیں. چاروں امام برحق کا مطلب یہ ہے کہ چاروں کا راستہ حق والا تھا. کسی مسئلے میں اگر کوئی خطا ہوئی ہے تو وہ حق پر سے ہٹ جاتے نہیں. تفصیل دیجیے. دیکھیے فقہ کی بہت سے لوگ بات کرتے ہیں فلاں فقہ کو مانتے فلاں. فقہ کا معنی ہوتا ہے سمجھ. جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ جب پیدا ہو تو آپ کو دعا دی، اللہم فقہ فی الدین وعلم التعبیر، اللہ اس کو دین کی سمجھ اور قرآن کی تفسیر کا علم دے، تو فقہ کہا. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث سے فرمایا، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہے کہ من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ جب کسی کو خیر کا معاملہ کرنا چاہتا ہے تو دین کی سمجھ ادا کر دیتا ہے اس کو. فقہ کا معنی ہوتا ہے سمجھ، یا دوسرے الفاظ میں صحیح سمجھ، اور شریعت کے اصطلاح میں دین کی صحیح سمجھ کسی مسئلے کے اندر اس کو کہتے ہیں فقہ. فقہ کی جمع فقہ، ٹھیک. اور جو فقہ لکھتا ہے اس کو فقی، مطلب بہت ہوشیار دانا انسان دین میں، ٹھیک. تو فقی بولتے ہیں نا فقہا، اور فقی کی جمع فقہا. فقی کی جمع ہوتی ہے کہ ایک ہوشیار کئی ہوشیار لوگ، ٹھیک. تو فقہ کا مطلب ہوتا ہے دین کی صحیح سمجھ. تو بہت سے شریعت کے ایسے مسائل ہوتے ہیں جو مسائل کتاب و سنت سے ڈائریکٹ ہم دیکھ کر سمجھ نہیں سکتے، جن کو علماء نکالتے اخذ کرتے ہیں اور اپنی سمجھ سے نکال کر رکھتے ہیں، تو اس عمل کو بولتے ہیں فقہ. لیکن فقہ ہر جگہ لاگو نہیں ہوتا. فقہ کا درجہ آتا ہے قرآن، سنت، اقوال صحابہ یا ان کے آثار، اس کے بعد فقہ آتا ہے. لیکن ہمارے پاس الٹا ہے، فقہ اور پھر اوپر چڑھتے ہیں بعد میں. تو فقہ کا اپنا درجہ ہے، مقام میں اس کا انکار نہیں. بہت سے لوگ بولتے ہیں نہیں فقہ کا کچھ نہیں، یہ بھی غلط ہے. اس لیے کہ ہم بھی بہت سی بات شیخ بن باز نے فلاں فرمایا، تو پھر یہ کیا ہے؟ یہ بھی تو فقہ ہے. بن باز کا قول فقہ ہو گیا نا، یہ قرآن حدیث تو نہیں ہے. انہوں نے رائے رکھی کہ مسئلہ پیچیدہ ہے، لہٰذا میری رائے میں تو ہم کہتے فلاں. اور جب کسی فقہ کو کسی شخصیت سے منسوب کیا جاتا ہے، چونکہ اکثر فتاوے یا بات اس کی ہوتی ہے، تو اس کو کہتے فلاں کا فقہ. جیسا حنفی فقہ، شافعی فقہ، مالکی فقہ، حنبلی فقہ، جعفری فقہ، جو شیعوں کا ہوتا ہے مختلف فقہ، مطلب ان کی سمجھ سے ہم لیتے ہیں، یا میں فلاں کے فقہ اور مسلک کو ماننے والا ہوں، ٹھیک. تو لہٰذا فقہ کا اپنا اہمیت ہے، لیکن ہر جگہ لاگو نہیں. کتاب و سنت صحابہ کے اقوال آثار نہ ہو تو پھر یقیناً آپ کو اس طرف جانا پڑتا ہے، اور فقہ علماء کی سمجھ کے مطابق باتوں کو لینا پڑتا ہے. کسی نے آگے سوال. جتنے اہل الحدیث نے منکرین حدیث ہوئے اتنے کسی اور فرقے سے نہیں ہوئے. کیوں؟ قرآن حدیث بول کر بلایا. جتنے انجینئر مرزا کو آج ماننے والے ہیں ان میں زیادہ تر اہل حدیث ہی ہیں جو کنورٹ ہو کے اس کی طرف گئے. یہ ہمارے واسطے سب سے بڑا خطرہ بن گیا آج کہ قرآن حدیث کا لیبل لگاؤ، کسی ہونا چاہوں. یاد رکھو مسلمانوں، بڑی درد مندی کی اپیل ہے، کسی کے چکر میں نہ آؤ.